بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 825 مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تقریر پر کیا گیا تبصرہ اور اس کا جائزہ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت و برکاتہم کے بیان کی ایک آڈیو گشت کر رہی ہے، جس میں حضرت مفتی صاحب نے انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کو اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ تبلیغی امارت کو دیگر تحریکوں اور مدارس وغیرہ کی انتظامی ترتیب سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تحریکوں کے صدر اور مدرسے کے محتمم کی مانند تبلیغی امارت کا امیر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کوئی صاحب ہیں جنہوں نے اسی آڈیو میں عالمی شورا کے فیصل کو بھی امیر کی مانند ٹھہرایا ہے اور اس طرح شورائیت والے نظام کو شرعی نظام باور کروانے کی کوشش کی ہے۔ اس عنوان پر سیر حاصل بحث کی ضرورت تھی، جسے ہم ذیل میں لکھتے جائیں گے۔ ناظرین اور سامعین کرام اس قسط کو اہتمام سے سنیں اور پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ امارت توقیفی امر ہے۔ اعتراض نمبر 203۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ شورائیت میں فیصل ہوتا ہے اور وہ امیر کی مانند ہوتا ہے، تو پھر شورائیت غلط کیوں ہوئی؟ شورا والوں کی تبلیغ و ترتیب بھی وہی ہے جو امارت والوں کی ہے۔ جواب: امارت توقیفی امر ہے۔ نماز، روزہ، حج وغیرہ کی طرح امارت کی ترتیب اور شکل بھی توقیفی ہے، یعنی متعین ہے۔ جس طرح نماز میں قیام، 1 رکوع، 2 سجدے، قاعدہ وغیرہ متعین ہیں، اسی طرح امارت، امیر، بیت، سمع و طاعت، یہ ساری شکلیں قرن اول سے چلی آ رہی ہیں، متعین ہیں۔ اس کے برخلاف شورائیت میں 3 باتیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ نمبر 1، شورا بغیر امیر کے۔ نمبر 2، فیصل ہو جو امیر کی طرح مستقل نہ ہو بلکہ مشورے کی حد تک ہو، ہفتہ ہفتہ، مہینہ مہینہ۔ نمبر 3، فیصل کثرت رائے پر فیصلہ دینے کا پابند ہو۔ یہ تینوں شرطیں اسلامی اصول کے سراسر خلاف ہیں، لیکن یہ تینوں شرطیں لینن اور اسٹالین کے کمیونزم نظام کے موافق ضرور ہے۔ دی ورلڈ کاؤنسل، جس کا اردو ترجمہ عالمی شورا ہے۔ اب اگر کوئی مفتی صاحب یا علامہ صاحب اس پاکیزہ امارتی نظام جو کتاب اور سنت سے منسوس ہے، اس نظام کو شورائی نظام کے برابر اور مساوی گرداننے لگ جائے، تو اہل علم اور دانش کا کام ہے کہ قائلین کی اصلاح کی فکر فرمائیں اور انہیں شرعی نظام کی طرف مائل فرمائیں۔ مفتی تقی صاحب دامت و برکاتہم پر فرض ہے کہ مذکورہ بالا 3 شرائط کے ساتھ شورائیت کے شرعی اور غیر شرعی ہونے پر فتویٰ جاری فرمائیں۔ امارتی امور تو 100% کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ سے منسوس اور ماخوذ ہے، مفتی بھی ہی ہے، تسلیم شدہ ہے۔ 1400 سال سے امت مسلمہ کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے۔ مزید برآں امارتی سلسلے میں بیت بھی شامل ہے، اور سب سے بڑی امارتی نظام کی خوبی یہ ہے کہ یہ ساری دوڑ دھوپ اجر کے لیے ہے، نہ کہ اجرت کے لیے۔ دوسری تحریکوں، مدارس اور اداروں کا کاروبار اجرت پر ہے۔ امارت کا شورائیت اور دیگر اداروں اور تحریکوں سے بھلا کیا مقابلہ؟ فائدہ: انتظامی امور کے لفظ کا اطلاق جملہ اداروں اور دیگر تنظیموں کے لیے تو درست ہے، مگر دعوت و تبلیغ کے اس مقدس کام کے لیے جو عمل توقیفی ہے مناسب نہیں۔ لفظ انتظامی امور دعوتی امارت کے شایان نشان ہرگز نہیں۔ اس لفظ اور جملے میں دعوتی کام اور اس کی امارت کا اعلانیہ استخفاف ہے۔ منطقی انداز میں تو لفظ انتظامی امور سب کاموں پر چسپاں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ادارے بہت ہی چھوٹے، مختصر اور محدود ہوتے ہیں
اور ان اداروں کے انتظامی امور کو نمٹنا آسان بھی ہے اور ممکن بھی، لیکن دعوت و تبلیغ کا کام اور اس کی عمارت تو سارے عالم کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب سارے عالم کا انتظام اور اس کے امور کو سوچنے لگ جائیں تو دماغ تھک جائے، عاجز آ جائے۔ اب اتنے بڑے دعوتی محنت کے سمندر کو ایک مشکیزے سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ خدارا عمارت کے لیے انتظامی امور کا جملہ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ لفظ مرکز اور عمارت اور امیر کی برکات ہی تو ہیں کہ سارا عالم حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم سے جڑا ہوا ہے اور پوری طرح اطاعت پر گامزن ہے۔ مفتی صاحب کے بیان پر تبصرہ، جن صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم کے بیان پر تبصرہ کیا اور تبصرے میں یہ بھی کہا گیا کہ عمارت کی طرح شرعیت بھی حق اور درست ہے اور وہ لوگ بھی وہی 6 باتوں کی طرف بلاتے ہیں، تو پھر شرعیت غلط کیوں کر ہوئی؟ اس کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ کوئی آدمی ترتیب نماز کی شکل کو بدل دے اور کہے کہ میری نماز سنو، میری نماز بھی بالکل تمہاری نماز کی طرح ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے نماز کی شکل کو بدل دیا ہے، جس کی وجہ سے صرف اذکار نماز یاد رکھنے سے نماز نہیں ہوتی، اس نماز کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اسی طرح عمارت کے منکر کی مثال ہے شکل عمارت، ترتیب عمارت، احکام عمارت اور برکات عمارت قیامت تک بدلے نہیں جائیں گے، اور جس نے بھی اس سے بدلنے کی کوشش کی تو وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، بددین ہے۔ اعتراض نمبر 204، تبلیغی عمارت عمارت کبریٰ نہیں ہے تو پھر عمارت کبریٰ والے احکام کیوں کر عائد ہوں گے؟ جواب، عمارت بمنزل نماز ہے۔ نماز فرض ہو کہ نفل، دونوں کی ادائیگی کے احکامات ایک جیسے ہیں۔ اسی طرح عمارت صغریٰ ہو کہ عمارت کبریٰ، اطاعت کے احکام دونوں کے یکساں ہیں۔ عمارت اور خلافت کا باب قیامت تک کھلا رہے گا، اس لیے کہ حضور کی پیشن گوئی ہے کہ آخری زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ جو علماء تبلیغی عمارت پر تنقید کرتے ہیں، ہم ان سے ہمیشہ یہی کہتے آ رہے ہیں کہ یہ عمارت اور اس کے نفاذ کا تعلق عام مسلمانوں کی بجائے صرف تبلیغی احباب سے متعلق ہے، اس لیے علماء عامہ کا اس عمارت دعوت پر لکھنا اور بولنا ایک محمل عمل ہے۔ مثل مشہور ہے، جس گاؤں جانا ہی نہ ہو تو اس کا راستہ کھوجنے کی ضرورت ہی کیوں پڑ گئی؟ مولانا دیولا اور لاٹ صاحبان کو اس لیے باغی کہا جاتا ہے کہ یہ گروپ 100% تبلیغی گروپ ہے اور انہوں نے 10 مرتبہ سابقہ تبلیغ عمرہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور پھر اعلانیہ باغی بن گئے۔ ان کی اس بغاوت سے ساری تبلیغی دنیا متاثر ہوئی، اس لیے احکام بغاوت کا صدور ان شورائی محرکین پر صادر ہوگا، لہذا جو علماء تبلیغی نہیں کہلاتے انہیں اس موضوع پر بولنے اور قلم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اعتراض نمبر 205، امیر کے لیے اقتدار اور پاور چاہیے جو سزا اور جزا دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ مولانا سعد صاحب کے پاس تو کچھ نہیں سوائے گزارش کرنے اور عاجزی کرنے اور ترغیب دینے کے، اور کچھ نہیں، تو پھر یہ عمارت اور امیر کیوں کر درست ہوئے؟ جواب، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی اپنی تحریک کے عمرہ رہے، جن کے پاس نہ پاور تھا نہ ہی عام مسلمانوں کی بھاری جمعیت ان کے ساتھ تھی، پھر بھی اس وقت کے جلیل القدر علماء انہیں اپنا امیر اور خلیفہ مانتے تھے۔ تبلیغی احباب تو کثرت اور تعداد کے حساب سے کروڑوں میں ہیں، اور حاجی امداد اللہ صاحب اور اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے معتقدین کی تعداد تو تبلیغی جماعت کے مقابلے میں 1% بھی نہیں تھی۔ امدادیہ جماعت بہت ہی چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن اس وقت کے علماء کرام نے ان کی عمارت اور خلافت کو قبول کیا اور کسی نے نکیر نہیں کی۔ تبلیغی عمارت حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے وقت سے چلی آ رہی ہے اور ساری دنیا پر محیط ہے، جس کی برکت سے ساری دنیا تبلیغی محنت کا گہوارہ بنی ہوئی ہے۔ دراصل اسی تبلیغی عمارت پر بولنے اور لکھنے والے کسی نہ کسی درجے میں حضرت جی رابع کی عمارت اور مقبولیت پر غیبتہ یا حسد کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، یعنی 50-55 سالہ مولانا سعد صاحب ساری دنیا کا امیر بن جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔
اسے کیسے برداشت کرے؟ یہی غبطہ اور حسد کی آگ نے مخالفین کی نیند حرام کی ہوئی ہے۔ مولانا سعد صاحب اور ان کی عمارت پر اور ان کے بیانوں پر یہ تقریریں، فتوے، مجلے، رسائل اور کتب سب کے سب سن 2015 کے بعد ہی لکھی گئی، اور یہ کرشمہ ہے فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کا۔ یہ فتنہ وجود میں آنے کے بعد ہی یہ سارے لکھنے اور بولنے والے پیدا ہوئے۔ مثلا مفتی محمد زید صاحب مظاہری ندوی، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری مرحوم کی کتابیں، دارالعلوم دیوبند کے فتاوی، خطوط، رسائل، نیز جو تقاریر اور تصانیف مولانا سعد صاحب اور ان کی عمارت کے خلاف بولی اور لکھی گئی ہے، سب کا جائزہ لے لے۔ یہ سب کچھ عالمی شورا کی تائید اور اس کی جانبداری میں لکھی گئی ہے۔ سن 1995 سے لے کر 2015 تک یہی مولانا سعد صاحب تھے جن کی ہزاروں تقریریں دنیا نے سنی اور کوئی کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ اب اچانک سن 2015 سے کیوں انقلاب برپا ہو گیا؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ ایک عامی آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ سب کچھ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوا۔ مفتیان کرام کی یہی سب کاوشیں اور فتویٰ کتابیں اگر 10-20 سال پہلے لکھی جاتی تو مصنفین کے اخلاص اور للہیت کا پتہ چلتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جو ہی یہ عالمی شورا وجود میں آئی تو سب بولنے اور لکھنے بیٹھ گئے۔ در حقیقت یہ عالمی شورا ایک ایسا فتنہ ہے جس نے ان مصنفین کی روح کو بھی اپنی جانبداری کے رنگ میں رنگ ڈالا۔ حالانکہ علماء پر تو صبغت اللہ والے رنگ کی چھاپ ہونی چاہیے تھی۔ مولانا سعد صاحب اور ان کی تقاریر اور عمارت کے خلاف درجنوں کتابیں لکھی گئی، اور لکھنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ سب اپنے ہی ہیں، دیوبندی کہلاتے ہیں، اور ساری کتابیں بریلوی نہج پر یعنی بیانوں کے اقتباسات کی کاٹ چھاٹ کر کے لکھی گئی۔ مثلا ایک یہی کتاب دفاع تبلیغی اسلام، مؤلف مفتی سعید پالنپوری کا جائزہ لے لیجئے، جس میں تقریباً 200 علماء کی رائے کو جمع کیا گیا، اور یہ سب کتابیں سن 2015 کے بعد کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں اس قدر جھوٹ اور اس قدر بہتان کو جمع کیا گیا کہ پڑھنے والا صرف استغفار ہی پڑھتا رہ جائے گا۔ مثلا مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو الہامی نبی کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ کتاب دفاع تبلیغ اسلام مفتی سعید پالنپوری۔ حالانکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حواری کہلانے والے یعنی حضرت علی میاں ندوی اور حضرت منظور نعمانی رحمہم اللہ کی معتبر کتاب حضرت الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت میں یہ جملہ یعنی الہامی نبی کہیں نہیں پایا گیا۔ ہم اس کتاب کا تحقیقی آپریشن کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور جن جن علماء کے یہ بیانات ہیں ان کو منظر عام پر لا کر رہیں گے تاکہ صحیح اور سقیم روایتوں کو دنیا جان لے۔ اس لیے کہ علماء نے جو باتیں زندگی میں کہی ہوتی ہیں بعد الموت وہ باتیں فتووں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس لیے ان کے الزامات کو ان کی زندگی ہی میں رد کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ امت مسلمہ فتنے کا شکار نہ ہو۔ مفسدین کی فکر۔ تبلیغ دشمن لوگوں نے پہلے عالمی شورا پیدا کی اور 100 سالہ الیاسی تبلیغی جماعت کی اجتماعیت کو توڑنے کی ناکام کوشش کی۔ فائدہ، اور اللہ تعالیٰ نے عمارت والی تبلیغ کی خوب مدد فرمائی اور دعوتی کام 500 گنا زیادہ بڑھ گیا، الحمدللہ۔ اب دشمنوں کی دوسری کوشش یہ ہے کہ عمارتی تبلیغ میں پھوٹ ڈالے، اور اس کی ابتدا ساؤتھ افریقہ میں ہوئی، جوہانسبرگ۔ بنگلہ دیش کے ایک ساتھی جو نظام الدین مرکز سے جڑے ہوئے ہیں جن کا نام بھائی دلاور ہے، علیحدہ سے مرکز بنا کر شب جمعہ شروع کر دی اور 5 آدمیوں کی شورا بھی بنا ڈالی۔ اصل مرکز والوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، مگر آہستہ آہستہ لوگوں نے سمجھا اور پرانے اصل عمارت والے مرکز کی طرف واپس ہوئے۔ اسی طرح دوسرا ملک پڑوسی ملک تھا، وہاں بھی امیر اور شورا کے نام پر ایک پارٹی کو تیار کیا جا رہا تھا، اور اس پارٹی کی تاج پوشی نیپال میں ہونے والی تھی اسی جنوری کے مہینے میں، لیکن مخلصین کے آنسو اور ان کی آہوں نے اس فتنے کو وجود میں آنے سے پہلے ہی دفن کر دیا۔ حق ہے وہ حدیث جس میں فرمایا گیا کہ مخلصین کی برکت سے بڑے بڑے فتنے دفن ہو جاتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ فائدہ، دعوتی کام فنائیت چاہتا ہے۔ جو لوگ
بے نام رہنے کو پسند کرتے ہیں اور محنت کرتے کرتے بے نام ہی مر جاتے ہیں، ان کی قربانیوں کی برکت سے علاقے اور ملک والے ہدایت پاتے ہیں اور محنت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے قلوب حب مال اور حب جاہ کے جراثیم خبیثہ میں ملوث ہوتے ہیں، انہیں ختم کر کے قدرت ان کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے، اور ان کے علاقے اور ملک والے ہدایت کے بجائے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس قوم اور ملک والوں کی گمراہی کا وبال اور عذاب ان رئیسوں اور تکبر کرنے والوں کا مقدر بن جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی نسل تک باقی نہیں رہتی۔ فرعون، حامان، قارون، خوارج کی نسلوں کا کوئی پتہ نہیں لگا سکا۔ اللہ سے توبہ کرے، کام کی حفاظت کرے، مداہنت کی 100 سالہ زندگی سے حق گوئی کے 4 لمحے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔